الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ صحیح مسلم شریف کی 968 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف تشریف لا کر فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم لوگوں کو نمازوں کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے بے چینی میں گھوڑے اپنے دم کو اوپر اٹھا کر ہلاتے ہیں۔ تم نماز کے اندر ایسا ہرگز مت کیا کرو، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کر دیا، لیکن ابھی تک لوگ منع نہیں ہوئے۔ کتنے تابعدار بچے ہیں حضور کے، کتنے تابعدار امتی حضور نے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اگر حدیث غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں، حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار۔ حضور نے منع کر دیا لیکن ابھی تک وہ بچے امتی باز نہیں آئے۔ عن علقمہ قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم آگاہ ہو جاؤ، بے شک میں تم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھا کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نماز پڑھائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو صرف اول تکبیر اللہ اکبر اول تکبیر میں اٹھایا، پھر پوری نماز میں نہیں اٹھایا۔ عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو میں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے خادم خاص بھی تھے اور لسان نبوت سے علم و فضل کی سند بھی حاصل کر چکے تھے۔ آپ نے امت کو ان کی پیروی کا حکم بھی دیا۔ نیز صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے علم حاصل کرتے تھے، فتویٰ بھی لیتے تھے۔ اور ایمان سے بتائیے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم صدیق اکبر، حضرت نے علی المرتضی، حضرت نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضور جیسی نماز پڑھا کے دکھائی، آخری تک حضور کے ساتھ رہے اور پڑھا کے بھی دکھا رہے ہیں۔ حضور مسلم شریف میں منع بھی کر رہے ہیں۔ کتنے تابعدار امتی نہیں مانتے، یعنی امتی ایسے ہی ہونا چاہیے، نبی کی بات نہیں ماننی چاہیے اس کو۔ عن علقمہ قال قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ۔ یہ سنن نسائی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اور حضرت علقمہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نماز پڑھی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو صرف ایک مرتبہ اٹھایا، پھر نہیں اٹھایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بے شمار محدثین علماء نے اس حدیث شریف کو اختیار فرمایا، اور یہی امام سفیان ثوری جلیل القدر محدث اور اہل کوفہ نے کہا ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث ابن مسعود حسن وبه يقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین وهو قول سفیان واہل الکوفہ۔ جامع ترمذی عن علقمہ عبداللہ بن مسعود قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند الافتتاح الصلاۃ۔ حضرت علقمہ بن عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ امام مسعود نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اور عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ان میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضور نے اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور تکبیر میں نہیں اٹھایا۔ حضور نے بھی، ابوبکر صدیق نے بھی، عمر فاروق اعظم نے بھی، عبداللہ ابن مسعود بتا رہے ہیں، علقمہ ٹھیک ہے نا جی سے روایت کرتے ہیں۔ اور اللہ آپ کی خیر کرے، جو بالاتفاق امت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین افضل ہیں اور دنیا و آخرت میں آپ کے مصاحب ہیں، صحابہ کرام میں سب سے اعلم ہیں، انہوں نے حضور کی نماز سے سنت اسی کو سمجھا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور تو پتہ ہے نا کہاں پہ ہے، مدینہ شریف میں ہے۔ حضور کے ساتھ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور کون سے ہیں؟ عمر فاروق اعظم۔ یہ دونوں رفع یدین نہیں کرتے تھے، تینوں۔ حضور بھی وہیں جلوہ گر، صدیق بھی وہیں جلوہ گر، عمر بھی وہیں جلوہ گر، یہ تینوں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اور کہتے ہیں جی
عن ابراہیم عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رفع يديه في اول تکبیر ثم لا يعود قال رأيت ابراہیم والشعبی يفعلان ذلك۔ حضرت امام نخوی اسود بن یزید سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، وہ نماز میں صرف شروع تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد کسی میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم اور عامر شعبی کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا۔ عن عاصم بن کلیب الجرمی عن ابیہ قال رأيت علی بن ابی طالب رفع یدیہ فی التکبیر الاول من الصلاة فی تکبیرۃ الاولی من الصلاة المکتوبہ ولم یرفعہما فیما سوا ذلک۔ حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد جرمی سے نقل کرتے ہیں، کلیب جرمی سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فرض نماز میں صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ تینوں حضور کے ساتھ رہیں آخری وقت تک۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نے حیات مبارکہ تک رفع یدین فرمایا تو ان صحابہ کی نماز کدھر گئی؟ اور یہ دونوں خلیفہ ہیں، بلکہ تینوں خلیفہ ہیں، صدیق اکبر بھی، عمر فاروق اعظم نے، شیر خدا بھی، یہ تینوں خلفاء حضور کے جانشین۔ اور حضور نے کیا کہا ہے؟ حضور نے فرمایا میری اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو۔ حضور نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ تو بڑی کتنے تابعدار بچے ہیں، حضور کی بات نہیں مان رہے ہیں جی۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان المجاہد قال صلیت خلف عن ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في تكبيرة الاولى من الصلاة فهذا ابن عمر قدر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثم قد ترك الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك الا وقد ثبت عنده نسخ ما قدر النبي صلى الله عليه وسلم فعله مقامت حجت علیہ ذالک۔ طحاوی شریف میں ہے، حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ دونوں ہاتھوں کو نماز کی صرف پہلی تکبیر میں اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور تکبیر میں نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ حضرت ابن عمر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہاتھ اٹھانا ترک کر دیا۔ ان کا ہاتھ اٹھانا ترک کرنا ہو نہیں سکتا الا یہ کہ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کا عمل یقیناً منسوخ ہو چکا ہے۔ ان کے نزدیک رفع یدین کے منسوخ ہونے پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو حضور کو سچا تابعدار امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کریں بعض لوگ نا جی بیٹا وہ دروازہ بند کر، بعض لوگ نا جی ضد کے اندر ہوتے ہیں، میں نہیں مننی۔ تکبیر کے ابتدا میں کھڑا ہونا خلاف سنت ہے، میں نے پڑھ کے سنایا، نہیں مانتے۔ آپ نہیں مانیں گے میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میری امامت میں کوئی فرق آ جائے گا، میری شان میں کوئی فرق آ جائے گا۔ او بھائی تم خلاف سنت کام کر رہے ہو، میری صحت پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے اپنا جواب دینا، میرا کام، مجھے علم تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اگر مجھے علم ہوتا میں آپ کو نہ بتاتا، میں گنگا شیطان ہوں، مجھے علم ہے، میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ مجھے ایسا گنگا شیطان کون ہوگا جس کو علم ہو نہیں بتا رہا؟ میں نے بتایا، پڑھایا، پورے حوالے دیے۔ یار کس وقت کیا ہونا چاہیے، حضور کا کیا طریقہ کار تھا، صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا، مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ باوجود جان بوجھ کے باوجود علم کے جان بوجھ کے یہ کیوں مخالفت کرتے۔ تکلیف اس بات کی ہے، وہ اللہ کے بندے اس سے تیری کوئی شان میں فرق نہیں آ رہا، تو اگر حضور کے طریقے پہ عمل کرے گا تجھے ثواب بھی ملے گا۔ تجھے حضور ایمان سے بتائیں، حضور کہہ رہے ہیں یہ کام نہیں کرنا، وہ کر رہا ہے، حضور کہتے ہیں یہ کرنا ہے، وہ نہیں کر رہا۔ یہ تابعدار امتی۔ ہمارے ماں باپ کے اندر بھی جو ہے نا جی، ہم اس بچے کو تابعدار سمجھتے ہیں جس کو ہم کہیں نا بیٹا یہ کام کرنا ہے وہ کرے، جسے ہم منع کریں بیٹا یہ کام نہیں کرنا، وہ نافرمان اولاد ہوتی ہے ایسی جو اس کا الٹ کرے۔ سمجھو یار، اور یہ دھڑے بازی خدا کی قسم کل قیامت والے دن کو نہیں کام آنی۔ پارٹی بازی، دھڑے بازی، یہ کام کوئی نہیں آنی۔ یہ جتنے بھی دنیا دار لوگ ہیں یہ کس کی پارٹی میں؟ شیطان کی پارٹی میں نا۔ اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے شیطان نے اس دن ہاتھ کھڑے کر لینے، یا اللہ میں نے کوئی نہیں کہا تھا ان کو۔ شیطان نے بڑی ذمہ ہو جانا، یا اللہ یہ خود ہی چلے تھے، میں نے کوئی نہیں کہا۔ سلیم صاحب بیٹھن پوچھو انہیں کو سویرے سویرے پڑھ دے نہیں، شیطان اس دن بڑی ذمہ ہو جائے گا، میں نے کوئی نہیں کہا تھا، میں ذمہ دار کوئی نہیں ہوں۔
بابو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کل قیامت والے دن کام آئے گی، حشر میں، قبر میں، دنیا میں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ کل حشر کو، قبر میں ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔